مولانا صاحب بھی کہیں چوٹ کر رہے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ چوٹ کر رہے ہیں. تیاری تو اس وقت صرف نون لیگ ہی کر رہی ہے, باقی تو اور کوئی نہیں کر رہا, اور چوٹ بھی اسی طرف ہے کہ آپ جلسے تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے مخالفین کہاں ہیں؟ اگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو آپ کے جلسے جلوس پھر یہ ساری چیزیں, اس میں مزہ نہیں آتا. مولانا صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے مزے سے چوٹ کی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزمل اسلم صاحب معاشی تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب, سب سے پہلے تو آپ تجزیہ نہیں اس وقت, بلکہ میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا صحافیانہ ذمہ داری ادا کیجیے. یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ذکر کر رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں, میر انیس کا مرثیہ ہے نا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرغ کوہن کانپ رہا ہے. تو اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد میں, لاہور میں, پنجاب میں؟ اس وقت تو اپنے محبوب قائد کے لیے عوام جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش میں ہوں گے, تو گلیوں, محلوں, چوک چوراہوں, بازاروں میں اس وقت کیا مناظر ہیں, کس طرح استقبال کی تیاری ہو رہی ہے؟ بھائی جان, مجھے تو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہی ابھی تک تو ساری ہوائی باتیں ہیں. ابھی تک تو میرا محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں, اور کئی خبریں ہیں اسلام آباد میں. آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب, ان کے لابنگ والے لوگ, لابنگ فرمز یا ان کے چاہنے والے یا ان کے پرستار یا ان کے جو دوست ہیں وہ ترکی, چین, یو اے ای, قطر, سعودی عرب سے رابطے میں ہیں. وہاں سے بھی گارنٹی چاہیے, ادھر سے بھی وہ تو خیر مسلم لیگ کہہ چکی ہے کہ رسک زیرو ہو چکا ہے, گارنٹی مل چکی ہے. اور مولانا صاحب دبے لفظوں میں, پیپلز پارٹی کھلے لفظوں میں, اور باقی ہر جگہ عام الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ایک جیب میں لیول پلینگ فیلڈ ہے اور دوسری جیب میں ترازو ہے پورا, تو وہ تشریف لا رہے ہیں. لیکن ایشو 2-3 ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک نعرہ مارا تھا جو کہ ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا, جو کہ وہ مار بھی نہیں سکتے تھے اور جو کہ انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا, لیکن اس سے ہٹ کر وہ معیشت پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ مہنگائی ہوگا, بے روزگاری ہوگا, غربت ہوگا. اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 15-16 مہینے وہ جو کچھ خوشحالی اب لندن سے اس پاکستان آ رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بتایا, وہ خوشحالی تھوڑی سی دی, یا اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کو نہیں دی کہ وہ 15-16 مہینوں میں دلچسپی ابھی بھی پہلے ہی سوال میں ہے اپنے بھٹی صاحب, ابھی بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ دلوں کے وزیر اعظم قائد محترم جب تشریف لا رہے ہوں اور آپ کہیں پنجاب میں اس وقت آپ کو گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نکلے نہیں ہیں باہر یا آپ کی اطلاع درست نہیں ہے؟ یہ میں کیسے معلوم کراچی میں بیٹھ کر؟ سر 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بلیو می, یقین کر لیں آپ, اگر آپ ہو سکتا ہے مسلم لیگیوں کو اجازت ہے, مسلم لیگی ان کے قائد آ رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گہما گہمی کس لیے ہو, استقبال کس لیے ہو نواز شریف صاحب کا. یعنی لوگ پوچھتے ہیں بھٹی صاحب نہیں اللہ کرے 5ویں مرتبہ بھی ہماری زندگیوں میں بنے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے. اس لیے ان کا استقبال ہو یا 10 لاکھ لوگ آئیں کہ وہ ڈیل کر کے گئے تھے, اس لیے ہو کہ وہ سب کچھ سیٹ کر کے واپس آ رہے ہیں, اس لیے ہو کہ وہ جب بھی مشکل وقت آتی ہے وہ ملک سے نکل جاتے ہیں, اس لیے ہو کہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹیں جو تھیں وہ جعلی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ گئے تھے, اس لیے ہو کہ وہ علاج کروانے گئے تھے اور جس حکومت نے 5.5 گھنٹے اس کی کابینہ میٹنگ کے بعد نام نکالا تو اسی کو گرایا انہوں نے بیٹھ کر, اس لیے ہو کہ وہ انہوں نے اپنا خود ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیا, اس لیے ہو کہ انہوں نے ان کے پاس پرفارمنس والا ہاتھ بھی خالی ہے. کس لیے اس لیے ہو بھٹی صاحب کہ 2017 تک کی حکومت نے پاکستانی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی تھی, بقول نون لیگ
روپیہ جو ہے وہ سب سے بہترین پرفارمنس دے رہا تھا، دنیا کی بہترین کرنسی میں شامل تھا، اس لیے ہو کہ ان کو جعلی مقدمات میں نکال دیا گیا، اس لیے کہ ان کو ایگزائل میں رہنا پڑا، اس لیے کہ وہ وطن آئے تو بیٹی کے ساتھ جیل گئے، جیل بھگتی اور پھر ان کو ملک سے باہر جانا پڑا مجبوری میں، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جیت کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر وطن واپس آ رہے ہیں، اس لیے استقبال ہونا چاہیے۔ مسعود بھائی، اس حوالے سے تو اللہ اگر زندگی کرتا پرویز مشرف صاحب کی تو پھر پوری قوم کو ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیے جو کچھ پرویز مشرف نے کیا وہ پی ڈی ایم حکومت نے بھی کیا، الیکشن سے بھاگے، مشرف صاحب بھی بھاگے، پارلیمنٹ کو تماشا بنایا، انہوں نے بھی بنایا، عدلیہ کو تقسیم کیا اور عدلیہ کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں پھینکے، انہوں نے بھی پھینکے، اور اس کے علاوہ ایک وہ فوجی آمریت تھی، یہ سویلین آمریت، تو اب لیکن پرویز مشرف صاحب نے بیسٹ بلدیاتی نظام دیا، الیکٹرانک میڈیا دیا، نادرا، اوگرا، نیپرا دیا، سٹیل مل پرافٹ میں تھی، ڈالر 60 روپے پہ تھا، قرضہ 6000 ارب تھا، اور باہر بھی عزت تھی، اندر بھی خوشحالی تھی، تو پھر اس طرح تو ان کا استقبال کریں چاہیے، اور اگر واپس چلے جائیں تو پھر اس طرح ایوب خان کو زندہ کریں اور ان کا استقبال کریں۔ بہرحال استقبال ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ دو آپ نے دیکھ لیے عوام کے، ایک شادرہ مریم نواز صاحبہ کی پہلی اوپننگ، اور دوسرا شہباز شریف صاحب کی گاڑی روکنا۔ آپ عوام کو دیکھ لیں سر، عوام رل گئی ہے، اجڑ گئی ہے، لٹ گئی ہے۔ آپ اس وقت صورتحال دیکھیں، 2-3 بڑے اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ آرمی چیف کے حکم پر جو فوج نے مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، 50 روپے ڈالر کم آیا ہے، آپ اندازہ کریں 50 روپے کم پہ ڈالر مل رہا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے ہماری ملکی تاریخ کا پچھلی 50 سال میں پہلا جرأت مندانہ فیصلہ جو فوج کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، وہ ہے غیر ملکیوں کو نکالنا جو غیر قانونی طور پہ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اور یہ جو 2 بڑے فیصلے ہیں، بلیو می، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایز اے پاکستانی، اگر یہ مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن منطقی انجام تک پہنچ گیا تو اس فوجی قیادت کو قوم عمر بھر یاد رکھے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ غیر ملک، ہاں بالکل معیشت کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، میں کہتا ہوں ہر حکومت میں ہونے چاہیے تھے، کسی حکومت میں نہیں ہوئے، اب اس دور میں ہو رہے ہیں، بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سر آپ فرمائیے گا، آپ کے یہاں ابھی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ 2017 سے آگے آپ لوگ نہیں بڑھ رہے، 2017 میں جو پرفارمنس تھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اس پرفارمنس پر بھی 2013 سے 2017 تک جو آپ کی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے، 2018 تک آپ کی گورنمنٹ رہی، اس میں آپ کی پالیسیز پر بڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی بینچ مارک ہے، اسی پر ہم ووٹ لیں گے، اس کے بعد کے 16 مہینے جو ہیں وہ آپ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، اس کے بعد جو بھی سیاسی اور انتظامی اور حکومتی آپ کے جو بھی فیصلے تھے ان سب کو آپ لوگ خود بخود نگیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دراصل کہ شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت ایک ناکام حکومت تھی، اس سے پہلے جو ہماری حکومت تھی وہ ایک کامیاب حکومت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود صاحب، پہلے تو میں ایک چیز کا جواب دوں کہ میرے بھائی ہیں بھٹی صاحب اور بڑے پیارے بھائی ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو شاید اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ سے اور F6 سے اور F7 کے دفتروں سے باہر نکلیں گے تو ان کو نظر آئے گا۔ آپ کے پروڈیوسر کو میں نے بھیجا، ان سے خالی کچھ 500 گز یا 1 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام راول پنڈی ہے۔